کا گزرنا، راستوں سے گزرنا، اتنی باریک بات کو بھی قرآن حدیث نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، اتنے مائنیوٹ لیول کے اوپر بھی بات کو سمجھایا ہے۔ کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے تو بات سمجھائی ہے۔ علیہ السلام نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عورتیں راستے کے کناروں پر چلا کریں، درمیان میں بیچ میں مردوں کے ساتھ نہ چلا کریں۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابیات بہت احتیاط سے چلتیں اور بالکل کناروں پہ چلتیں۔ بعض مرتبہ ان کے برقعے یا چادر وغیرہ جو بڑی ہوتی، بڑی چادر، یہ دیواروں کے ساتھ اٹک جاتے، کہیں جھاڑیوں کے ساتھ اٹک جاتے۔ اتنا احتیاط کرتی ہیں کہ ہم سائڈ پہ ہوں، اپنے برقعے کو پرواہ نہیں کی کہ اس کو بچانا ہے، احتیاط کی ہے کہ جتنا ادھر ہو سکتے ہیں، جتنا ادھر ہو سکتے ہیں اتنا ہوں، حتیٰ کہ ان کے کپڑے دیواروں سے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ تعلیمات ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد میں داخلے کا دروازہ جدا، مردوں کے لیے نماز میں اگر آنا ہے تو راستہ الگ، عورتوں نے نماز کے لیے آنا ہے تو راستہ الگ۔ نماز جیسے عبادت کے لیے جب راستے الگ ہوں تو باقی چیزوں کو آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ تو راستے جدا جدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا تاکہ عورتیں بس وہیں سے آئیں اور وہیں سے چلی جائیں، مرد لوگ اس دروازے کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا، ساری زندگی اس دروازے کے قریب بھی نہیں گئے۔ یہ ان کا تقوی تھا۔ صحابہ کرام کا تقوی غور سے سنیے کہ ساری زندگی وہ اس دروازے کے قریب تک نہ گئے، دوبارہ وہاں سے نہ گزرے۔ اور آج جو مخلوط محفلوں کے حامی ہیں، ان کے اوپر یہ ایک زبردست تماچا ہے، اگر وہ محسوس کریں اور اگر ہم محسوس کریں۔ اچھا، نماز کیا ہے جی؟ ایک عبادت۔ جو آدمی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، کیا اس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی میں مسجد کے اندر دوران نماز عورتوں کو دیکھوں، ان کو میسج کروں، ان کے جواب دوں؟ اس قسم کی کوئی حرکت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باوضو ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، خوف خدا ہے تو مسجد جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے پاکیزہ ماحول میں، نیک ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں کوئی بری حرکت کا تو وہ ارتکاب نہیں کر سکتا نا، کہ کر سکتا ہے جی؟ اس کے بالمقابل شادی ہال اور وہ ساری جگہیں جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور کھلے ماحول ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ میوزک بھی ہوتا ہے، تو وہاں کتنے زیادہ چانسز ہیں ان حرکتوں کے۔ اب ذرا غور کیجئے، حدیث سنیے۔ یہ وہ جگہ ہے پاکیزہ جہاں نبی علیہ السلام موجود، نماز پڑھانے والے صحابہ موجود، نماز پڑھنے والے صحابیات موجود، نماز پڑھنے والیاں، جہاں بری نگاہ کے ڈالنے کا کوئی تصور بھی نہیں، لیکن شریعت نے احتیاط کی بھی انتہا کر دی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے، اور سب سے بری صف ثواب کے اعتبار سے سب سے کم درجے کی صف آخری صف ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے آخری صف سب سے بہتر ہے، اور ان کی جو سب سے اگلی صف ہے وہ سب سے کم درجے کی ہے، اس کا ثواب سب سے کم ہے۔ مردوں کو ترغیب دی آگے آؤ، عورتوں کو کہا پیچھے رہو۔ اب جب دروازے بھی